أمة محمد. قال عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم أملخين عظيمين سمينين جوعين أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین و علی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی منزلت عوام اہل سنت بندگان خدا غلامان مصطفیٰ محبان اولیاء حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال اپنی قربانی کے لیے 2 مینڈے لیتے. سیاہ ان کی آنکھیں ہوتی، موٹے تازے ہوتے، دبلے ہوتے، نہایت ہی خوبصورت ہوتے. اور جب عید نماز اللہ کے رسول پڑھاتے تو اس کے بعد یہ دعا مانگتے اللہم تقبل من محمد. اے اللہ یہ میری طرف سے 1 مینڈا ہے قبول فرما. ومن آل محمد 1 مینڈا میری آل کی طرف سے ہے قبول فرما. اور اسی مینڈے پر یہ دعا مانگتے ومن امت محمد جو میرے غریب امتی قربانی نہیں کر سکتے یا کر رہے، میں نبی ان کی طرف سے قربانی دیتا ہوں، میرے مالک اسے قبول و منظور فرما. علماء فرماتے جیسے اللہ کے رسول ہر سال 2 قربانیاں کرتے، ایک اپنی تے ایک اپنی امت کے لیے. جو امتی صاحب استطاعت ہو اسے چاہیے ہر سال 2 قربانیاں کرے، ایک اپنے نام کی کرے، ایک اللہ کے رسول کے نام کی کرے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ ذی الحج ہے اور اسلامی دنوں میں سے سب سے عظیم دن عید الاضحیٰ جسے ہم 10 ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں.
یہ وہ عظیم دن ہے جس میں تقریباً آئے مسلمان اللہ اس کے رسول کی خاطر جانور پالتے ہیں۔ بعض لوگ جانور خریدتے ہیں، جانوروں کو جو خدمت کرتے ہیں، پھر عید نماز پڑھ کے جانور کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر قربان کرتے ہیں۔ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے جب بھی اسلامی دنوں میں سے یا اسلامی مہینوں میں سے کوئی بھی عظیم مہینہ آتا یا کوئی بھی عظیم دن آتا، میں ضرور اللہ کے رسول سے سوال کرتا۔ جب عید الاضحیٰ کا دن آیا، میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، مجھے جواب ملا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ آج جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، سب سے عظیم تر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جانور کو ذبح کرنا۔ اتنی بات کہنی تھی کہ مسجد نبوی میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، عرض کی اللہ کے رسول سنت کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فی ہذہ، سنت ابراہیم کی ہے، سنت اسماعیل کی ہے، ہم جو یہاں جانور ذبح کرتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جو میرا امتی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اللہ اتنے گناہ معاف فرماتا ہے، اتنی بندہ مومن کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے اس سے ملتی جلتی، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول یا رسول اللہ مل صفو، یعنی بعض جانور تو وہ ہیں جن کے بال ہیں، آپ گائے میں دیکھیں بال کم نظر آئیں گے، بھینس میں تو اس سے بھی کم نظر آئیں گے، آپ بکری میں دیکھیں آپ کو زیادہ بال نظر آئیں گے، لیکن سب سے زیادہ بال صفو، یعنی کہ وہ جانور جن کے جسم کے اوپر اون ہوتی ہے، جسے ہم اون کہتے ہیں، جو دمبے کے اوپر بھی آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو باقاعدہ بھیڑ کے اوپر بھی نظر آئیں گے۔ تو صحابی نے عرض کی آقا ہر بال کے بدلے اگر نیکی ملتی ہے، یہ جو دمبے کی اون ہے اس میں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ صَفُوفَةٍ حَسَنَةً، فرمایا ہر اون کے ہر بال کے بدلے اللہ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک میں اسی قربانی کا ذکر کریں گے۔ پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا، میرے مالک جتنے حضرات قربانی کر رہے ہیں کر چکے ہیں ان کی بھی قبول فرما، جو اس سال کر رہے ہیں ان کی بھی قبول فرما، جو غریب ہیں قربانی کر نہیں سکتے اگلے سال انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قربانی کے متعلق جو ہے وہ 6 کے 7 قسم کے طبقے ہیں، میں ان کا آپ کو ذکر بتا دو پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ ہے یہ میرے موضوع کا حصہ، لیکن اس کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میلاد پہ کھانا تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، چراغاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ قربانی کیا کرتے ہو، فلاں جگہ بیوہ ہے آپ اس کی مدد کر دیں، فلاں جگہ یتیم مسکین بچی ہے جہیز نہیں ہے، آپ کے پیسے مل گئے جہیز آ جائے گا اس کی رخصتی ہو جائے گی، فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے یہ پیسہ آپ مسجد میں تقسیم کر دیں، یہ پیسہ آپ مدارس میں تقسیم کر دیں، یہ مال کسی غریب کو دے دے کسی کا قرضہ اتر جائے گا، کسی غریب کو دے دے کسی غریب کا پیٹ بھر جائے گا، آپ بیچارے جانور کو لیتے ہو پھر اسے تکلیف دیتے ہو، پھر اس کی گلی گردن میں چھری چلاتے ہو، گلی بھی آلودہ ہوتی ہے، محلہ بھی آلودہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو گوشت ملتا ہے کچھ لوگوں کو گوشت نہیں ملتا، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے
نہ اللہ کے ہاں خون پہنچتا ہے. اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے. بڑی اچھی لگتی ہے ان کی گفتگو, بڑی دل کو لگتی ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہے, حج کے پیسے غریب کو دے دوں, میلاد کی بتیوں کے پیسے میں کسی یتیم کو دے دوں, قربانی کے پیسے میں کسی پڑوسی کو دے دوں, کسی فقیر کو دے دوں. اللہ بھی گوشت نہیں کھاتا, انبیاء بھی گوشت نہیں کھا رہے, فرشتے بھی گوشت نہیں کھا رہے, انبیاء کی آل اصحاب بھی نہیں کھا رہے, تو میں کیوں محلے والوں کو گوشت کھلاؤں؟ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اللہ کے ہاں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. آپ تقوی کے طور پر یتیم کو دے دو, مسکین کو دے دو, بیوہ کو دے دو. پہلا سوال میں اس بندے سے یہ کروں گا کہ شریعت تمہاری طبیعت کا نام نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے شریعت بنا لو, یوں نہ کرو تو یوں کر لو. پھر میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو اتنے آپ آپشن رکھتے ہو, آپ کو بیوہ بھی یاد آتی ہے میلاد کے موقع پر, آپ کو یتیم یاد آتا ہے 11ویں شریف کے موقع پر, آپ کو مسکین یاد آتا ہے حج کے موقع پر, آپ کو معذور یاد آتا ہے قربانی کے موقع پر. جب تو گاڑیوں میں گھومتا ہے تجھے اس وقت یتیم مسکین نظر نہیں آتا؟ جب تو نے 3 منزلہ اپنا گھر بنایا تجھے بیوہ یاد نہ آئی؟ تو نے بچوں کو عالی شان لباس لے کر دیا, اس وقت تجھے معذور تھے اپائی یاد نہ آئے؟ جب بھی تجھے یاد آتا ہے میلاد کے موقع پر یتیم یاد آتا ہے, حج کے موقع پر تجھے مسکین یاد آتا ہے, غوث پاک کی 11ویں کے اوپر تجھے معذور یاد آتا ہے. بابا جی کہتے تھے, بابا خادم رضوی صاحب, وہ کہتے پترا پیڑا ہور تے پھکیا ہور. اصل وجہ یہ نہیں ہے پیڑا ہور تے پھکیا ہور, انہیں تکلیف یہ ہے وہ حاجی حج کرنے جا رہا ہے, شیطان ان کے جسم میں گھس چکا ہے, اب شیطان وار کر رہا ہے, حج پہ نہ جائے بیوہ کی خدمت کر. قربانی کا پیسہ یتیم کو دے دے, بڑا ثواب ملے گا. اب جو یہ ثواب کی بات کرتے سن لو. علماء فرماتے کوئی بندہ عید نماز پڑھے, 10 لاکھ کے یا 10 کروڑ کے اونٹ لے لے اور اسے ذبح کرے, نیت قربانی کی نہ کرے, یا 10 کروڑ روپیہ کسی بیوہ کو دے دے کہ میں اس سال قربانی نہیں کرتا, یہ 10 کروڑ روپیہ میں ایک بیوہ کو ہدیتاً تحفتاً دے رہا ہوں, اور ادھر غریب امتی عید کی 2 رکعتیں پڑھے, بسم اللہ پڑھ کے اپنے بکرے کے اوپر چھری چلائے, فرمایا 10 کروڑ والا اس بکرے کے ایک بال کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. طریقہ ہے میرے مصطفیٰ. یہ آپشن آپ نے نبی کو نہیں دیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اعطیناک الکوثر, محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا, فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو تے اپنے رب کے لیے قربانی دو. اور جو بندہ آپ کو قرآن میں رد و بدل کرتا ہوا نظر آئے یا قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے, جیسے قرآن میں حج کا ذکر ہے, عمرے کا ذکر ہے, قربانی کا ذکر ہے, آپ کو آپشن دینے بیٹھ جائے, اسے کو حضرت آپ کو سلام ہو, آپ کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے, آپ دائرے اسلام سے خارج ہو چکے. قرآن کا منکر ہے. دوسرا طبقہ وہ جانتا ہے کہ قربانی واجب ہے, قربانی کرنی چاہیے, قربانی میں اللہ نے خیر رکھی ہے, قربانی میں اللہ نے برکت رکھی ہے, انبیاء کریم کی عظیم سنت ہے, لیکن اس کی سوچ یہ ہے بڑا بھائی قربانی کر رہا ہے, گوشت آ جائے. محلے کے چودھری صاحب قربانی کر رہے ہیں, گوشت آ جائے گا. بی بی جی قربانی کر رہی ہے, گوشت آ جائے گا.
فلاں کے گھر سے فلاں کے گھر سے فریج میں گنجائش بھی اتنی ہے، جب گوشت مل جائے گا قربانی کر کے میں کیا کروں؟ وہ سمجھتے ہیں قربانی صرف گوشت کا نام ہے، گوشت جمع کر دینا، سٹاک لگا لینا، 6 مہینے تک فریج کے پاس کسی کو نہ جانے دینا، یہ قربانی ہے۔ اس کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا من کان لہ وسعۃ، جو میرا امتی صاحب نصاب ہو اور قربانی نہ کرے، لا یتقربن مصلا، فرمایا وہ عید گاہ میں نہ آئے، عید نماز بھی نہ پڑھے۔ عید بھی واجب ہے تو قربانی بھی واجب ہے، یہ واجب کیوں کرتا ہے؟ جب صحابی نے پوچھ لیا آقا عید کے دن افضل ترین عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا۔ کوئی بندہ کہ جی میں عید کے دن حج کروں گا، میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، میں عید کے دن تسبیح پڑھوں گا، میں عید کے دن سجدے کروں گا، ہم کہتے ہیں لاکھوں سال تو عیدوں کی عبادت کرتا رہے، قربانی کے جانور کے ایک خون کی بھی تو نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ چوتھا طبقہ وہ بھی اس ملک میں، یہ سارے موجود ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے قربانی واجب ہے، قربانی کی اہمیت، قربانی کی فرضیت، قربانی کے مقام اور مرتبے سے میں اچھی طرح واقف ہوں، قربانی میں کروں گا، جانور کوئی اور لے آئے، بیٹے کو بھیج دے بیٹا جا بھائی جا قربانی لے آ۔ ایک تو میرے جیسے آپ جیسے سادے لوگ ہیں نا منڈیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک ہے امیر طبقہ، مال بھی ہے دولت بھی ہے، اگر باہر ملک ہے اس کی مجبوری ہے، اگر معذور ہے علماء کہتے مجبوری ہے، یہ صحیح سلامت ہے پیسے کسی کو دیتا ہے جانور لے کے ذبح کر دینا، نہ جانور کو دیکھتا ہے، نہ کھلاتا ہے، نہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے، منڈی میں گئے جی آج ریٹ پوچھ کے آئے، کیا جی ریٹ تیز ہے، آج منڈی تیز ہے، آج وپاری نے ریٹ بڑھایا ہوا ہے، اس نیت سے نہ جاؤ۔ علماء کیا کہتے ہیں، نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب میرا امتی منڈی میں جاتا ہے جانور خریدنے کے لیے، گھر سے ایک قدم اٹھاتا ہے، خدا ہر قدم پہ 10 گنا معاف فرماتا ہے تے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، منڈی کی زینت بنتا ہے، پھر اعلیٰ جانور کا انتخاب کرتا ہے، اور مالک کے ساتھ جب ڈیل کرتا ہے اللہ ہر حرف کے بدلے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تے ہماری ڈیلیں بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے، پاکستانی ڈیلیں ہیں، اتنے میں نہیں، چلو یار چھوڑ کے جاؤ، پھر آواز دے گا، پھر آئے جائیں گے، تے ایک لفظ نہیں ایک حرف کے بدلے میں اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جب ڈیل مکمل ہو گئی فرمائے پیسے دے دیے، اب وہ گوشت لے کر آیا، وَإِذَا لَخَمَ، جب وہ گوشت کو تقسیم کرتا ہے فرمائے بِكُلِّ لُقْمَةٍ أَجْرُ 100 شہید، یا بِكُلِّ لُقْمَةٍ رَقَبَ وُلِدَ مِنْ اسماعیل، اللہ ہر بوٹی پر اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا۔ اس کو کیا پتہ، اس کے پاس پیسے آگے، اس کو علم ہی نہیں ہے منڈی جانا کتنا ثواب ہے، مالک سے بات کرنا کتنا ثواب ہے۔ یہ چوتھا طبقہ تھا۔ پانچواں طبقہ، وہ جانور تو لے آتا ہے لیکن وہ فرق ختم کر دیتا ہے جانور کون ہے تے انسان کون ہے۔ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جانور میں شعور ہوتا ہے، مالک کے پیچھے چلتا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، گاڑیوں کو بچا رہا ہے، مالک کو بچا رہا ہے، لیکن خریدنے والے میں شعور نہیں۔ کبھی تصویر بنائے گا، کبھی 4 دوست اکٹھے کرے گا، کبھی اسے دھوپ پہ باندھ دے گا، کبھی اسے الٹی پلٹی چیزیں کھلائے گا، کبھی محلے میں اسے دوڑائے گا، کبھی محلے میں اسے گھمائے گا، کبھی کہاں تے کبھی کہاں، کبھی ایک بیٹے کے ہاتھ میں رسی ہے، کبھی دوسرے کے ہاتھ میں رسی ہے۔ میں پوچھتا جے اسلام کہتا نا 4 بیٹے تے ایک کی قربانی دینی ہے، میں دیکھتا وہ کون سا دلیر باپ ہے جو اپنے بیٹے کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھمائے۔
یا ہاسپٹل میں پڑے ہوتے آنسو نہیں روکتے، مولانا صاحب دعا کرے بیٹا بیمار ہے، بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو جانور پہ رحم نہیں کرتا؟ سن، اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کرنا بھی میری سنت ہے، تے جانوروں کے اوپر رحم کرنا بھی میری سنت ہے۔ من لم لا یرحم لا یرحم، فرمایا جے تو اس مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرے گا، وہ مالک تیرے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ امیدیں چھوڑ بیٹھ۔ موسیٰ علیہ السلام 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی ہے جس کو لقب ملا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ ایک دن پوچھا مولا کون سی میری عبادت پسند ہے تو نے مجھے کلیم اللہ بنا لیا؟ فرمایا موسیٰ اب بکری کا بچہ بھاگا تھا، آپ اس کے پیچھے بھاگے، اس نے آپ کو بڑا ستایا، کوئی اور ہوتا اس بچے کو مارتا، آپ نے بکری کے بچے پہ رحم کیا، میں رب نے آپ کو کلیم اللہ بنا دیا۔ نبی کا ایک صحابی کسی نے جنت الفردوس میں دیکھا، اس نے کہا جوان عمل کیا ہے؟ اس نے کہا نمازیں اللہ نے فرمایا فرض تھی، کوئی احسان تو نہیں کیا، حج فرض تھا احسان تو نہیں ہے، زکوٰۃ واجب تھی احسان تو نہیں ہے، قربانی واجب تھی کوئی احسان تو نہیں کیا، پھر حکم ہوا جنت میں لے جاؤ، اللہ وجہ۔ فرمایا ایک دن گلی میں آ رہا تھا تے بچے نے چڑیا کا بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس کی ماں کبھی اس دیوار پہ بیٹھتی ہے، کبھی سامنے دیوار پہ بیٹھتی ہے۔ میں نے اسے کہا بیٹا اس کو آزاد کر دے، اس نے کہا نہیں کروں گا۔ میں نے جیب میں سے چند دینار لیے، میں نے کہا یہ تجھے دیتا ہوں، یہ بچہ مجھے دے دے، اس نے لے کے بچہ دیا، میں نے آزاد کیا، خدا نے مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کیا۔ چڑیا کا بچہ، تو بیل کے ساتھ بیل بن جاتا ہے، اور ڈنگر کے ساتھ تو ڈنگر بن جاتا ہے، تجھے احساس نہیں ہے کہ یہ جانوروں پہ نبی نے کتنا رحم کیا۔ آپ گھر آئے تھے، میرے نبی کی بکری بندھی ہوئی تھی، گھر میں نبی نے بکری نہیں باندھی، آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ میری بکری کو کس نے باندھا ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کے جانے کے بعد کودتی ہے، سبزیاں خراب کر دیتی ہے، گھر کا گھاس خراب کر دیتی ہے، گھر کے کپڑے خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ بکری رو کے شکایت کر رہی ہے، جیسے میں انسانوں کا نبی ہوں ویسے میں جانوروں کا نبی ہوں، جو جانوروں کا رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں فرماتا۔ جانور کے ساتھ جانور نہیں، انسان بن کے دیکھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا اللہ پاک نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے۔ ایک قیامت کے دن تیری پل صراط پہ سواری ہوگی، جس کو تو گلیوں میں دوڑا رہا ہے وہ تجھے سوار کرے گا قیامت کے دن، جس کی تو نشو نمائش کر رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے یہ تیری شفاعت کا سبب بنے گا؟ چھٹا گرو، جانور خرید لیا ہے، جانور لے لیا ہے، کتنے کا لیا ہے؟ حاجی صاحب نے 50 لاکھ روپے کا جانور لیا ہے، کھاتا کیا ہے؟ 2 من دودھ پیتا ہے، 4 کلو بادام کھاتا ہے، 6 کلو چنے کھاتا ہے۔ اس کے مالک کو دیکھ کے ترس آتا ہے، حضرت جتنا آپ نے اس کو کھلایا کاش تھوڑا سا آپ خود کھا لیتے۔ انسانوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا پھر جب حاجی صاحب لے آئے، ہم نے نہیں دیکھا حاجی صاحب کو، چودھری صاحب کو کہ اس نے دودھ کا ایک قطرہ بھی پلایا، اوپر سے پوچھتے ہیں حضرت مادہ لے آیا ہوں، گائے بھینس لے آیا ہوں، سمجھے چائے پینی ہے دودھ چو لئیے، وہ دودھ بھی نکال لے۔ علماء فرماتے ہیں دور کی بات ہے، آپ چائے کے لیے جانور کا دودھ نہیں نکال سکتے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے، وہ قربانی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر جانور کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جانور میں استقرار نہیں ہے، علماء کہتے ہیں دودھ نکالنا ضروری ہے، آپ دودھ نکال کے کسی غریب فقیر میں صدقہ کریں گے۔ مسئلہ شریعہ، دودھ بھی آپ نہیں پی سکتے، یہ پورا فریج میں ڈال لیتا ہے۔ تو یہ طبقہ جو تشہیر کرتا ہے، 50 لاکھ کا لیا ہے، 70 لاکھ کا لیا ہے، 30 لاکھ کا لیا ہے،
سمجھے؟ ریاکاری کرتا ہے، دکھاتا ہے۔ آؤ میں حدیث سنا دو، بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، اپنے سے شروع کرتا ہوں۔ ہاں بھائی، عالم دین تھا، مفتی تھا، شیخ الحدیث تھا، بڑا واعظ تھا۔ فرمایا اس لیے خطاب کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ قاری قرآن، سبع عشرہ کا قاری ہو، تلاوت کرتا تھا، مصلی سناتا تھا، بڑی لمبی لمبی سوریں تھی میری۔ فرمایا اس لیے تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، جاؤ بھی جہنم میں لے جاؤ۔ غازی آئے گا، فرمایا اس لیے لڑا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا جنگجو ہے، اپنے نام کے لیے لڑا تھا، جا بھی جہنم میں جا۔ سخی کو لایا جائے گا، ہے جی چودھری صاحب نے اتنے ویڑے دیے ہیں، چودھری صاحب نے جناب اتنی دیگے دی ہیں، ملک صاحب نے اتنے بکرے ذبح کیے ہیں۔ فرمایا اس لیے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، جا جہنم میں جا۔ اگلی بات بتاؤں، بڑے مزے کی ہے۔ قیامت کے دن جب تیرے تے میرے اعمال تولے جائیں گے نا، فرمایا اے تے گناہ ہے، ٹھیک ہے اللہ کر دو، اے نیکیاں ہیں جنت میں لے جاؤ۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں ادھر آؤ، نیکیاں لے آؤ، کھولو دفتر جی۔ فرمایا اے حج ادھر کر دو، یہ ادھر کر دو، یہ عمرہ ادھر کر دو، زکوٰۃ ادھر کر دو، ٹھیک ہے۔ ان میں سے چھانٹی جب لگے گی نا، چھانٹی 3 بچیں گے، 99% گئے۔ فرشتے کہیں گے یہ کدھر گئے؟ فرمایا اے ان کے لیے تھے، ان سے جا کے اجر مانگے، اے میرے لیے میں دوں گا۔ مسلمان 1 لاکھ کا جانور ہے تیرا یا 50 لاکھ کا ہے، تو کس ملک میں رہ کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ تو 50 لاکھ میں 50 خرید سکتا تھا، اس میں تو انبیاء کا نام شامل کر سکتا تھا، اصحاب کا نام شامل کر سکتا تھا، نبی کی آل و بیت اطہار کا نام شامل کر سکتا تھا، لیکن تیرا نام کیسے بنتا؟ تو نے تو اپنے نام کی بلندی کی خاطر 50 لاکھ روپے کا جانور کر دیا۔ کیوں جی؟ قربانی واجب ہے۔ میں کہ ٹھیک ہے قربانی واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، فجر پڑھتا نہیں ہے، واجب پہ تو عمل کرتے جا رہا ہے۔ 7واں طبقہ، آپ پریشان ہو رہے ہیں، میں اس موجودہ دور کو دیکھ کے نہ میں بیان کر رہا ہوں۔ 7 کا طبقہ جو غریب ہے، مفلس ہے، سچا پکا عاشق رسول ہے، ہر سال ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ جی اگلے سال کریں گے، انشاءاللہ جی مالک نے کرم کیا تو قربانی کریں گے، انشاءاللہ جی جانور دیکھیں گے، لیکن حیثیت نہیں ہے، مال نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا۔ علماء فرماتے جے نیت کر لیے خدا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ 6 ماہ کے بکری کا بچہ، حالانکہ بکرا بکری 2 سال کے ہو، دمبا کہا کہ 2 سال کا، سال کا بھی ہو، 6 ماہ کا بھی ہو، دکھتا سال کا، اسلام کہتے قربانی ہو گئی۔ بکرا کم سے کم سال کا ہو، گائے بھینس وغیرہ جناب وہ 2 سال کی ہو، اونٹ وغیرہ جو ہے وہ 5 سال کے ہو۔ 6 ماہ کا بکرا صحابی نے ذبح کر دیا، نبی سے آ گیا مسئلہ پوچھا، آقا 6 ماہ کا بکروٹا ذبح کیا ہے، آپ نے فرمایا قربانی تو نہیں ہوئی؟ آقا میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اور کوئی نہیں ہے؟ فرمایا چلو، فرمایا تیری طرف سے ہو گئی ہے۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا آقا عید نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔ علماء کہتے عید سے پہلے نہیں ہوتا، 10 لاکھ کا بھی کرو، عید کے بعد جب تک عمر پوری نہیں ہوتا بھی نہیں ہوتا۔ آقا عید سے پہلے کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہوئی بھائی، عید سے بعد کر۔ اس نے کہا آقا اور کوئی نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تیری قبول فرمائے گا۔ ان صحابہ کو حضور نے اجازت دی، ان کی نیتیں دیکھ کے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے جو قربانی کی شرائط ہیں، جو قوانین ہیں، جب تک ان پہ پورا نہ اتریں گے تب تک نہیں ہوگی۔ صاحب میں اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں، شوہر اگر صاحب نصاب ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس سال بیوی کی طرف سے یا بیٹی کی طرف سے کروں گا، جبکہ وہ صاحب نصاب نہیں، علماء کہتے ہیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے وہ اپنی کرے۔ بعد ایسے بھی ہیں تو یار 10 لاکھ کا تو نے جانور لے لیا، 10 منٹ تو مولانا کے پاس نہیں بیٹھے گا، اور 10 منٹ کسی عالم کے پاس بیٹھ جا، 10 منٹ پہلے جمعے میں آ جا، 4
جانور تو نہ حرام ہو. حرام کر کے بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں اب یہ ہو گیا اب کیا کریں. ہم کہتے ہیں اب کیا کریں؟ اب یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی مر گیا تو بھی مر جائے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ کر کے پھر ہم سے پوچھتے بھئی پہلے کیوں نہیں آیا؟ پہلے جمعے گزرے ہیں، پہلے علماء تیری محلے میں موجود تھے، مساجد میں موجود تھے، تیرا حق بنتا ہے. 10 لاکھ خدا نے دے دیا ہے، 10 منٹ علماء کے لیے نہیں دیے تجھے خدا نے. وہ کہتے اس سال میں اپنے مرحوم بابا جی کے نام کا کر رہا ہوں. علماء کہتے ہیں نہ اس کو ثواب ہوگا نہ اس کو. کیوں؟ اگر اس پر واجب تھی یہ اپنی کرے گا پھر اپنے والدین کی روح کو اصالے ثواب کرے گا. پہلے اپنی ہے. ایسی تھوڑی ہے کہ جمعے کی نماز اس دفعہ جمعے کی نماز باپ کی طرف سے نہیں ہوگا. جس پہ واجب ہے پہلے وہ اپنی ادا کرے، جو خدا نے توفیق دی پھر کسی کے نام کی کرے. سمجھے؟ اب میں نے آپ کو جو مسئلہ سمجھانا ہے وہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے 80 سال، ایک روایتوں میں 100 سال. دو روایتیں اس لیے جوڑتا ہوں، کچھ لوگ ہوتے مولویوں کو لڑا دیتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے اتنا بتایا تھا تو فلاں اتنا بتا رہا تھا. میں اس لیے دونوں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس آپشن ہی نہ رہے. سمجھیں؟ 80 سال 100 سال ہوئی. حضرت سائرہ نکاح میں تے اولاد کوئی نہیں. ایک دن بچے کو روتے ہوئے دیکھا تے دل میں خواہش ہوئی یار میری اولاد ہو. سمجھے؟ تے حضرت سائرہ نے کہا جے شادی کرنی ہے تے ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر. اس نیت سے عورت کو طلاق دینا یا اس نیت سے عورت کو چھوڑ دینا. تیرے ہاں 3 بیٹیاں ہیں، تیرے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا، آج کے بعد تجھے 3 طلاقیں ہیں، یا تیرے اندر رسولی ہے، تو باج پن کا شکار ہے، طلاق دے بیٹھتے ہو. اور اللہ کے بندے میرے نبی نے 11 نکاح کیے. 11 ختیجہ سے اولاد ہوئی ہے، 10 سے اولاد نہیں ہوئی. کوئی ایک حدیث دکھا دو، ایک قرآن کی آیت دکھا دو جس میں میرے نبی نے کہا تمہیں رسولی ہے، تمہیں بانج پن ہے، میں دوسری سے کر رہا ہوں، میں تیسری سے کر رہا ہوں. نہ، تیری اپنی خواہش ہے تو کر. عورت کو مجرم بنا کے نہ کر. 3 بیٹیوں کی ماں ہے، کیا یہ اس کے اختیار میں ہے؟ رازق اللہ ہے، آل اولاد دینے والا اللہ ہے. اس میں یہ بہانہ بنا کے عورت کو چھوڑ دینا، دھمکی دینا، کل تو بیٹی کا باپ بنے گا پھر میں تجھ سے پوچھوں گا، پھر تجھے لگ پتہ جائے گا. حضرت سارہ نے کہا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں. نکاح کر لیا، اولاد کی خواہشی تھے، دامن نبوت کو پھیلا کے پتہ کیا دعا مانگی؟ بڑے مزے کی ہے، ربی حبلی من الصالحین، میرے مالک مجھے نیک بیٹا عطا فرما یا نیک اولاد عطا فرما. ہماری دعائیں ادھوری ہیں. ہر بندہ دعا مانگ رہے مولا اولاد دے، مولا آل دے، مولا کنبا دے. علماء کہتے یہ دعا غلط ہے آپ کی. آپ اولاد مانگ رہے ہو، نیک اولاد مانگو. جن نافرمان بیٹا جم گیا کیا کرو گے؟ اوے آج تو ہر دوسرے دن کیس آ رہا ہے، بیٹے نے ماں باپ کو قتل کر دیا ہے، ایسی اولاد مانگنے جا رہے ہو. بیٹے نے باپ کی گردن پہ چھری چلا دی ہے، وہ اولاد مانگ رہے ہو مسجدوں میں. میں کہتا ہوں دعا مانگو مولا نیک بیٹا دے. یہ ابراہیم کی سنت ہے. شیخ سعدی نے لکھا، میں مثال دے دیتا ہوں. بندے کی 7 سال اولاد نہیں ہوئی تے وہ حج کرنے گیا، کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے میرے مالک مجھے بیٹا دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی، بیٹا پیدا ہوا. بیٹا جوان ہوا، بڑے ناز نخرے سے اسے پالا سانبا، بڑا ہو گیا. جب بیٹا بڑا ہو گیا سمجھ آئی جائیداد باپ کی بڑھ گئی. بیٹے نے مطالبہ کیا، باپ نے انکار کر دیا. بیٹا حج پہ گیا، اسی کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے میرے مالک میرے باپ کو موت دے. علماء پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس بچے کا قصور نہیں ہے، اس کے باپ کا قصور ہے، باپ کا. اس کو دعا بھی نہیں کرنے آتی. جب بھی دعا مانگو میرے مالک مجھے نیک صالح طیب طاہر اولاد عطا فرما. حدیث ہے مردے قیامت کے دن اٹھیں گے، پریشان ہوں گے، کرتوت اچھے نہ تھے، اعمال اچھے نہ تھے. اب کیا ہوگا؟ سامنے دیکھیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں، نیکیوں کے محل بنے ہوں گے، نیکیوں کے ذخیرے جمع ہوں گے. اے اللہ ہم نے تو دنیا میں کوئی نیکی نہ کی تھی. فرمایا کیوں نہیں کی تھی؟
اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ کے گئے تھے. استغفار ولد لکا، تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد تیجا چوتھا ایصال ثواب کرتی رہی، میں نے گناہ معاف فرما کے پہاڑوں کے برابر نے کی ادا فرما دی. جو اولاد منکر ہو جائے کہ دعا جنازے کے بعد جائز نہیں ہے، جو اولاد ختم نہ کرائے، جو درود کی منکر ہو جائے، قصور تیرا ہے. تو نے دعا مانگی تھی اولاد کی، نیک اولاد کی دعا نہیں مانگی. ابراہیم کہتے نیک اولاد دے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا انشاءاللہ بیٹا دیں گے تے علم والا، حوصلے والا، صبر والا دیں گے. کچھ عرصے بعد اسماعیل کی ولادت ہوئی، بڑا پیار آ گیا، بڑی محبت ہو گئی. اللہ نے 7 آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہم نے آپ کو خلیل بنا دیا. میرے نبی کی باری آئی، فرمایا آپ کو حبیب بنائے، تو ابراہیم کی باری ہے، فرمایا خلیل بنا دیا. فرمایا حبیب تے خلیل میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جو خدا پہ سب کچھ لٹا دے اسے خلیل کہتے ہیں، اور خدا جس پہ سب لٹا دے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں. فرشتوں نے کہا اتنا بڑا لقب دے دیا، تو نے اس کو اپنا دوست بنا دیا ہے، اس کو آزما تو تھا. آگ میں ڈالا، گل و گلزار، پہلی آزمائے. فرمایا بچے کو چھوڑ دے، او بنجر زمین میں پچھلے جمعے بیان کر چکا، چھوڑ آئے. بیوی کو چھوڑ دے، چھوڑ آ گئے. مال دے دے، مال دے دیا. فرمایا آپ نے بڑے بت کو توڑنا ہے، بڑے بت کو توڑ دیا. آپ نے اتنا عرصہ اولاد کو نہیں ملنا، ٹھیک ہے میرے مالک اولاد کو نہیں ملتا. فرشتوں کو اللہ نے فرمایا اب دیکھ لیا ہے. فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے یہ بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ کی بنسبت. اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی آزما لیتے ہیں، جاؤ بھی بیٹا چھوڑو، بیٹا چھوڑا ہے، بیوی چھوڑا ہے. فرمایا نہیں، ہمیں ابھی بھی لگتا ہے نا بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے. فرمایا امتحان لے لیتے ہیں. خواب دکھایا گیا کہ اللہ کے نام پہ قربانی دو. صبح ابراہیم اٹھے، 10 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کر دیے. دوسرے دن پھر خواب آیا، فرمایا بڑی قربانی دو. آپ نے 10 اونٹ پھر ذبح کر دیے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے میرا تے تیرا خواب، وہ خیالات پر مبنی ہوتا ہے، بعض دفعہ حقیقتوں پر مبنی ہوتا ہے. لیکن نبی کا خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق لا یتمثل الشیطان بصورت. اور جس امتی نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری صورت بنا کے امتی کے خواب میں نہیں آ سکتا. ابھی بھی نہیں سمجھ سننی ہو نا، شیطان میں یہ جرت نہیں ہے میری کاپی کرے، میری طرح قد بنائے، میری طرح آنکھیں ہو، میری طرح سینہ ہو. تو اے مولوی جو کہتا ہے میری طرح تھے، میں کہ تیرا ابا نہیں بن سکا، تو کدھر سے بن گیا؟ لا یتمثل الشیطان بصورت. فرمایا اگر نبی خواب دیکھے وہ بھی سچا ہے، جو امتی نبی کو خواب میں دیکھے وہ بھی سچا ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. پھر حکم ہوا بڑی قربانی کرو. سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا یوم ترویہ 8، یوم عرفہ 9 اور یوم نہر 10. ترویہ کہتے سوچنے کو. پہلا خواب آیا، سوچا، اللہ نے فرمایا یوم ترویہ کا دن ہے. اگلے دن پھر خواب آیا، پہچانا بیٹا ذبح کرنا ہے، اس کو کہتے یوم عرفہ. سمجھ آئی؟ 10 کو آپ نے بیٹے کی قربانی دی، اس کو کہتے یوم نہر. 3 دن ہے. بیٹے کو صبح آپ نے بیوی کو کہا حاضر ذرا تیار کرو نا، ہم نے کہیں جانا ہے. انہوں نے کہا حضرت صبح کہا دوست نے دعوت پہ بلایا تھے، دعوت پہ ہم جا رہے ہیں. کوئی یہ نہ کہے جی اللہ کو دوست کہا. فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے. بیٹے کو ساتھ لیا. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، میں آپ کے سامنے وہ تصویر نہیں کہہ سکتا. عمر جس کی 70 سال ہے، ماں جس کو غسل دے رہی ہے، انگلیوں سے جس کو جو ہے نا کندھا کر رہی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے سرما ڈال رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے لباس پہنا رہی ہے. یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ آخری دن ہے. عمر 7 کے 13 سال کی ہے. تو جانوروں کو گھسیٹتا ہے، مذاق اڑاتا ہے.
تیرے سامنے یہ منظر ہو میں تجھ سے پوچھوں گا. آپ نے اپنے بیٹے کو لیا, فرمایا چلو. اسماعیل کی عادت تھی وہ آگے بھاگتے تھے, ابراہیم پیغمبر پیچھے بھاگتے تھے. آج جب اسماعیل آگے بڑھا, ابراہیم علیہ السلام نے دور سے اشارہ کیا. آپ نے فرمایا بیٹا بھاگنا نہیں ہے. بیٹے نے پوچھا بابا کیوں؟ فرمایا میرے دوست نے کہا ہے کہ چل کے آنا ہے. انگلی ہاتھ میں ہے, اسماعیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے. باپ بیٹا جا رہے ہیں. اسماعیل پیغمبر کی عمر 7 یا 13 سال ہے. آپ نے بڑے 3 سوال کر دیے. اے میرے بابا, جس دوست کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ کھاتا نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کو کھلانے والا ہے. اس نے دوسرا سوال کیا بابا یہ کیسی دعوت ہے؟ رسی بھی آپ کے ساتھ ہے, چھری بھی آپ کے ساتھ ہے. فرمایا دوست کا حکم ہے, شاید کو قربانی کرنی پڑے. اس نے تیسرا سوال کیا بابا سفر لمبا ہو گیا ہے, آپ کا دوست کہاں رہتا ہے؟ کیا آسمان پہ رہتا ہے؟ فرمایا نہیں. زمین پہ رہتا ہے؟ کہاں نہیں. مشرق میں, مغرب میں, جنوب میں, شمال میں؟ فرمایا کہیں نہیں رہتا, ویسے ہر چیز کا مالک وہی ہے. بابا اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک ہے پھر بھی رہتا نہیں تو کہاں رہتا ہے؟ فرمایا اگر اس کو ڈھونڈنا ہے نا, جس امتی کا دل ٹوٹ جاتا ہے رب اس میں اپنا بسیرا فرما لیتا ہے. میرا رب ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے, غریبوں کے دلوں میں رہتا ہے, بیواؤں کے دلوں میں رہتا ہے, یتیموں کے دلوں میں رہتا ہے, بے آسروں کے دلوں میں رہتا ہے, غریب امتیوں کے دلوں میں رہتا ہے. آگے چلتے جا رہے ہیں, جب اس مقام پر آپ پہنچے, ابھی آپ نے بیٹے کو نہ بتایا, علماء نے ایک نقشہ کھینچا ہے. نقشہ پہلے بیان کروں یا پہلے میں آپ کو ذبیحہ بیان کروں؟ نقشہ سن لو. وہ کہتے ہیں یہ ہے 10ویں کا دن, حسین کو شہید کیا دن تھا 10ویں کا. 9 دن اس نے بھی تیاری کی ہے, 9 دن اس نے بھی تیاری کی ہے. وہ بھی نبی کا لال ہے, یہ بھی نبی کا لال ہے. وہ بھی بے آسرا ہے, یہ بھی بے آسرا ہے. وہ بھی بے گھر ہے, یہ بھی بے گھر ہے. وہ بھی بے ماں ہے, یہ بھی بے ماں ہے. حسین کی قربانی ہو گئی, اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا آ گیا. سوچنے کی بات ہے. خدا کہتا کون فیکون, فرمایا اسماعیل حسین کی جگہ بھی دمبا آ جانا تھا, اونٹ آ جاتا, کوئی جانور آ جاتا. ہیں تو دونوں نبی کے لال ہیں, بلکہ یہ زیادہ اللہ کی رضا کے قریب ہے. اس کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے, اس کے سر پہ بابا علی کا سایہ بھی نہیں ہے. 10ویں کا وہ دن ہے, 10ویں کا یہ دن ہے. اسماعیل کو حکم تھا, حسین کو حکم بھی نہیں ہے. علماء نے جواب دیا, وہ کہتے ہیں اسماعیل نے بحکم ضرورت کیا, حسین نے ضرورت اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. میں یوں سمجھا, فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر دمبا قربان کرے اسے ابراہیم کا اسماعیل کہتے ہیں, اور جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اسے محمد کا حسین کہتے ہیں. وہاں پہنچ کے بیٹے کو بتایا, فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں تمہیں ذبح کر رہا تھا. سن پتر دا جواب, جے حلالی بیٹا ہے میرا جواب سن کے جا, اور تو نے سننا نہیں ہے. آج کا جواب تو نے یاد کر کے جانا ہے, اپنی نسلوں کو بھی بتانا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو کیا ہوئی ہے. میرے پاس میسج آیا جس سے میرا ذہن بدلا. وہ کہتے ہیں اصل تو قربانی تھی باپ بیٹے کی گفتگو کی, دمبا تو فدیے میں آیا, ہم نے فدیہ یاد رکھا, گفتگو بھول گئے. ہر پاکستانی کو یہ یاد ہے قربانی کرنی ہے, باپ بیٹے میں گفتگو کیا ہوئی کسی کو معلوم نہیں. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا, انی ارا فی المنام اذبح, خواب میں نے خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا تھا. فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر, فرمایا اے میرے بابا جو آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ کریں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ تیرا بیٹا صبر کرے گا. اوے آج تیرا باپ آنکھ اٹھا لے, تو سامنے کھڑا ہو جاتا ہے,
تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج تیرے ہاتھ باپ کے قربان کو پہنچ گئے ہیں، آج تو باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، آج تو باپ پہ گھوڑیاں ڈالتا ہے، اے تو کس چیز کی قربانی کر رہا ہے؟ آج تو باپ کو جواب دیتا ہے، آج تو ماں کو گالیاں دیتا ہے، تیری قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کون سی سنت پہ تو عمل کرنے جا رہا ہے؟ سنت تو یہ ہے، باپ کہہ رہا بیٹا چھری پھیرنی ہے، چھری، فرمایا بابا کرو، انشاءاللہ بیٹا صبر کرے گا۔ ایک پتر ہوتا ہے، یہ اولاد ہوتی ہے کہ باپ جان بھی مانگے جان، فرمایا بیٹا ہتھیلی پہ رکھ دے، بابا سب کچھ قربان ہے۔ ایک کچھ ایمان ہے۔ میرے نبی ہر سال روتے تھے، کیوں؟ فرمایا مجھے اپنا بابا عبداللہ بڑا یاد آتا ہے، مجھے اپنی ماں سیدہ آمنہ بڑی یاد آتی ہے۔ امیر حمزہ کو نبی نے احد کے میدان پہ بھیجا، 17 مرتبہ سینے لگایا، پھر جاتے، پھر بلاتے، پھر سینے لگاتے۔ ابو بکر نے عرض کیا آقا کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے چاچے کی شکل میرے باپ کے ساتھ ملتی ہے، میں جب پیدا ہوا میں نے اپنے باپ کو نہ دیکھا، آج اپنے چاچے کو دیکھتا ہوں، اپنے بابا عبداللہ کی یاد تازہ کر لیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹا اب لیٹ جا۔ چھری تیز ہو گئی، بیٹے نے کہا بابا میری 3 کے 4 خواہشیں، یہ قربانی ہے۔ سن بھائی مسلمان یاد کر کے جانا، پوری تقریر بلا دے معافی ہے، لیکن یہ 4 جملے تو نے نہیں بلانے، جے تو بلائے تو میں برف خانے چور تک دکھی جاؤں گا، میرے مالے میری 4 دن کی محنت ہی انہوں نے برباد کر دی ہے۔ یہ اصل گفتگو ہے اولاد کو سنانا کہ قربانی ہے کیا۔ فرمایا بابا جو بندہ مر رہا ہوتا ہے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، مجھ سے آخری خواہش پوچھو گے؟ فرمایا بیٹا بول۔ فرمایا ذبح کے وقت آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے۔ پوچھا بیٹا کیوں؟ فرمایا آپ کی نگاہ مجھے دیکھے گی، کہیں چھری چلاتے وقت ہاتھ کانپ گئے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ابراہیم دیر کیوں کی تھی؟ ابراہیم دیر کیوں کی تھی؟ قربانی بچے کی مانگی ہے، تو اس سے تو نبی نے جانور کی مانگی ہے، تو ہیلے بہانے کرتا ہے۔ فرمایا بابا اور قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے ابراہیم اور تو نے دیر کیوں کی تھی؟ چھری چلاتے وقت بابا ہاتھ نہ کانپے، بس پٹی چلا کے بسم اللہ کر دو۔ فرمایا دوسری کو خواہش، فرمایا مجھے الٹا لٹانا۔ ہم جانور کو قبلہ کی رخ لٹاتے ہیں، اس میں 4 رگیں کٹنی ضروری ہیں، 3 تو کم سے کم ہو، مریض، دمی، دجین، یہ 4 رگیں ہیں، سانس کی، کھانے پینے کی، اور 2 رگیں جو ہے جہاں سے خوراک آتی جاتی ہے۔ فرمایا بابا مجھے الٹا لٹانا۔ فرمایا بیٹا وہ کیوں؟ فرمایا آپ نے تو پٹی پہنی ہوگی، میں بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا، میرے نظر میں وہ تصویر آ جائے گی، ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، مجھے الٹا لٹا دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے، خدا جانتا ہے، سنیو میں نے تیسری جب پڑھی نا، میں تو ایسے میری انتہا ہوگی، تو سن لے جے تجھے کچھ سمجھ آ جائے، جے سمجھ آ جائے مجھے 2 دعائیں دے دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ فرمایا بابا رسی سے زور سے مجھے باندھنا، اتنا کس کے باندھنا کہ جسم میرا حرکت نہ کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ کیوں؟ فرمایا حرکت کروں گا، خون کی چھینٹیں اگر آپ کے کپڑوں پہ گر گئیں، کون سا منہ لے کر قیامت کے دن جاؤں گا؟ اللہ فرمائے گا باپ کے کپڑے گندے کیے ہیں تو نے، اے باپ کے کپڑے خراب کیے ہیں تو نے، تو باپ کی پگڑی اتار دی ہے، باپ کی عزت اتار دی ہے۔ پھر کہتے ہیں مولانا صاحب ہے، اور میں خدا کی قسم اٹھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، تمہارے مفتی صاحب میرے والد صاحب 27-28 سال یہاں جمعہ پڑھایا ہے، ان کا رعب اور دبدبا اتنا تھا، جب ان کا وصال ہوا میں ان کو غسل نہیں دے سکا، اتنی جرأت نہیں میں اپنے باپ کو جا کے ہاتھ لگاؤں۔ میں نے کبھی اپنے باپ کے گلے، ایک عید پہ گلے ملتا تھا، وہ بھی وہ کھڑے ہوتے میں ملا، میں نہیں ملا۔ آج ہم یہ تقریریں کر رہے ہیں، ہم نے خود یہ پریکٹیکل کیا ہے، تو میں بتا رہے ہیں جب آپ نے چھری چلانے کا ارادہ کیا، چھری نے اثر چھوڑ دیا۔ وہی منظر ہے، الٹا لیٹا ہوا ہے، آسمان کا سورج گواہ ہے، آج
اب بھی وہ سورج نکلا ہوا ہے. آپ نے چھری کو پتھر پہ مارا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. فرمایا چھری کیوں نہیں چلتی؟ اس نے کہا ابراہیم پیغمبر ایک سوال کرو, جب آپ کو آگ میں ڈالا تھا آگ نے اثر کیوں نہیں کیا تھا؟ فرمایا وہ تو رب کا حکم تھا. فرمایا جس رب نے آگ کو ایک بار حکم دیا تھا اس رب نے مجھے 70,000 مرتبہ حکم دیا ہے. اے چھری ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, نبی کی گردن پہ اثر نہ کرنا. سمجھے؟ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, نبی کی گردن پہ اثر نہ کرنا. وہاں سے آ گیا دمبا, اس لیے علماء فرماتے دمبے کی قربانی افضل ہے. آخری 1 منٹ کی بات ہے پھر اعلان کرتے ہیں. فرمایا اشرۃ الحیوان من الجنہ, یہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. جو جانور آپ کو ولیوں سے دور کرے, نبیوں سے دور کرے, روایت آپ بتا دینا, حوالہ پیش میں کروں گا. جب تک رگوں میں سانس ہے, خون ہے, جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں. فرمایا 10 جانور جنت میں جائیں گے. مولا وہ کون سے؟ فرمایا ناقۃ محمد, میرے محمد کی اونٹنی. وَنَاقَةُ صَالِحٍ, صالح کی اونٹنی. وَبَقَرَةُ مُوسَىٰ, موسیٰ کی گائیں. وَعِجْلُ ابراہیم, ابراہیم کا بچڑا. وَقَبْشُ اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام کا دمبا. وَقَلْبُ اصحاب کاف, اصحاب کاف کا کتا. تو مسلمان ہے نا, ولیوں کی بیعت نہیں مانتا, نسبت. فرمایا وَقَلْبُ اصحاب کاف, اصحاب کاف کا کتا. وَحِمَارُ عزیر, عزیر کا گدھا. وَہُدْہُدْ لِبِلْقِیس, اور بلقیس کا ہدہد. وَنَمْلَةُ لِسُلَیمان, سلیمان کی چیونٹی. میں نے کہا میرے مالک کتا جنت میں جائے گا, وجہ فرمایا نسبت ولیوں کے ساتھ ہے. میں نے کہا چونٹی جنت میں جائے گی, فرمایا نسبت نبیوں کے ساتھ ہے. اور کتے کی نسبت ولی کے ساتھ ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. اگر تیری نسبت حسین کے ساتھ ہو جائے تو بھی جنت میں جائے گا, تیری آل بھی جنت میں جائے گی.